معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ یعنی ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک سے بھی اور دنیا بھر سے حجاج اکرام مکہ مکرمہ کی جانب نکل چکے ہیں، اور کچھ بہت جلد جو ہے وہاں پہنچنے والے ہیں، اور ہمارے اپنے اسٹیٹ تلنگانہ سے بھی کئی ایک قافلے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً حج یہ بہت ہی مبارک اور عظیم عبادت ہے، اور حج بھی ایسے ہی ہم پر فرض ہے جیسے کہ ایک مسلمان پر نماز، روزہ اور زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ دیگر عبادات کا ہے۔ یعنی اگر کسی نے نماز کی فرضیت یا زکوٰۃ کی فرضیت یا رمضان کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی اسلام و ایمان سے خارج ہو جاتا اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور حج یہ بڑی ہی مبارک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو مالی اور بدنی دونوں عبادات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری عبادات کچھ ایسی ہیں جو یا تو بدنی ہے صرف یا تو مالی ہے۔ یعنی ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کی ادائیگی میں ہم اپنے بدن کا استعمال کرتے ہیں تو اسے بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے بدن اور جسم کو کھانے پینے سے حالت روزے میں روکا رکھتے ہیں تو یہ بھی بدنی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن حج یہ ایسی عبادت ہے جسے بدنی اور مالی دونوں عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم حج کرنے کے لیے اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکلتے ہیں تو اس میں مال بھی ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ٹکٹ وغیرہ کے معاملات ہے، سفر کے معاملات ہے، کھانے پینے کے معاملات کے لیے مال راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، عمرے کی ادائیگی کرنا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں پہنچنا ہے۔ 8 سے لے کر 12-13 ذی الحجہ تک جو اپنے بدن کے ذریعے سے ہم تمام تر اعمال کو انجام دیتے ہیں تو
تو اس اعتبار سے یہ بدنی عبادت ہو جاتی۔ تو سبحان اللہ، حج یہ عبادت وہ ہے کہ جسے بدنی اور مالی دونوں عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حج کی فضیلت اور برکات کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یقیناً ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرماتا۔ گھر سے نکلنے سے لے کر وہ چاہے 10 دن کے بعد لوٹے، 30 دن کے بعد لوٹے، چاہے 40 دن کے بعد لوٹے، لیکن گھر سے جب نکلنے کے بعد گھر واپس پہنچنے تک وہ فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حج کی برکات کا معاملہ یہ ہے کہ حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، کیونکہ ہم اور آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو عمرہ کرنا ہوتا۔ تو عمرے کی فضیلت اور برکت کا معاملہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان یہ جو معاملہ ہوتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام تر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حج مقبول کا ثواب یہ جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم صحیح طور پر حج کو ادا کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا حج مبرور مقبول ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے مومن کو جنت ہی عطا فرماتا۔ اور پھر اگر کوئی یہاں سے جائے اور جا کر مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف پیدل چل کر جائے، مزدلفہ، عرفات اور رمی جمرات وغیرہ کے تمام تر اعمال کو پیدل اگر وہ انجام دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی مکہ مکرمہ سے حج کی ادائیگی پیدل کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے میں اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ 700 نیکیوں کا معاملہ کیا ہے، تو اس کی ایک نیکی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ میں کی جانے والی نیکی کا ثواب اسے ملتا۔ کیا مطلب ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں کوئی ایک نیک عمل کرتے ہیں، حرم کعبہ میں نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب اگر کوئی پیدل حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرمایا، اور ہر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ اور بہت سارے احادیث طیبہ میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن حج ادا کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا اور غلط عمل نہیں کرتا ہے، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حج کی برکات ہے، حج کی فضیلتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی آیا ہے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں ایسی عبادات ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن محض اخلاص و للہیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تنگی اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ ہم ظاہری اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو ذرہ برابر بھی دل میں آپ یہ معاملہ نہ لائیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ اپنی خوش نصیبی اور سعادت مندی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج جیسی عظیم عبادت کرنے کے مجھے لائق بنا دیا اور یہ شرف مجھے عطا فرمایا، اور خوش دلی کے ساتھ اس عمل میں جو ہے اپنے پیسے کو لگائیں تو یہ پیسہ جو راہ خدا میں خرچ ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو محتاجی اور تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی سن لیجیے، جب کسی بندے مومن پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج کب فرض ہوتا ہے؟ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کا ادا کرنا ہے اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور اس کی استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ عاقل بالغ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اتنا مال اس کے پاس ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہاں سے اپنے شہر اور وطن سے نکل کر خانے کعبہ تک پہنچ سکتا، اور یہ سفر کا تمام خرچہ بھی وہ اٹھا سکتا، مال اتنا ہے، اور کھانے پینے کے بھی اخراجات وہ برداشت کر سکتا ہے، اتنا مال ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سن لے کہ اگر مرد ہے اور یا پھر باپ ہے اور جس کے ذمے اپنی اولاد کا خرچہ ہوتا ہے، شوہر ہے، بیوی بچوں کا خرچہ ہوتا ہے، تو ان کا جتنا بھی خرچ ہے یہ گھر میں اتنا دے کر جائے کہ وہ حج کو جانے سے واپس لوٹنے تک یہاں پر یہ گھر میں بھوکے اور پریشان نہ رہیں، بلکہ یہ بھی کھاتے پیتے رہیں۔ ان کے علاوہ اتنا خرچ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ سفر کے وہ اخراجات کو برداشت کر لے، کھانے پینے کے معاملات کو طے کر لے، تو وہ پھر صاحب استطاعت شمار کیا جاتا ہے، تب جا کے صاحب استطاعت ہے۔ اب وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اب اس کے لیے ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تاخیر کرے، دیر کرے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایک وہ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے، ان کے پاس مال ہوتا، لیکن طرح طرح کے حیلے بہانوں میں اپنے آپ کو پھنسائے رکھتے ہیں۔ یعنی ان سے کہا جاتا کہ حج ادا کر لیں تو وہ کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، جاؤں گا آخری عمر میں جاؤں گا۔ ہاں، آخری عمر میں تب جاتے ہیں جب نہ چل پاتے، نہ اٹھ پاتے، نہ بیٹھ پاتے، تب جا کے آپ کیا مناسک حج ادا کریں گے، آپ کیا ارکان کی ادائیگی کر پائیں گے، تب وہاں جا کے بس آپ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جوانی میں صاحب استطاعت بنا دیا، تو آپ نے حج ادا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو کیوں غنیمت جاننا ہے؟ جب آپ صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پر جو عبادات لازم ہیں اس کی ادائیگی کریں، اس کی تاخیر نہ کریں۔ اب بڑھاپے میں جاتے ہیں، ساتھ میں کسی کو لے جاتے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ جب آپ کو صحت تھی، جوانی تھی، صاحب استطاعت تھے، فرض تھا، اور آپ نے ادا نہ کیا، تو برابر آپ گناہگار ہوں گے رب کی بارگاہ میں، جو جتنی تاخیر کرے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جا کر آ جائیں گے ہم پر پابندیاں آ جائے گی، تو یقیناً مسلمان چاہے حج کو جائے نہ جائے، وہ بہرحال پابند شریعت کل بھی تھا، آج بھی ہے، مرنے تک رہے گا، چاہے وہ حج ادا کرے کہ نہ کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم عاقل بالغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مکلف بن گئے۔ اب اگر کوئی بھی نافرمانی کریں گے، یقیناً رب تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابند شریعت ہیں ہی، ہمیں چاہیے کہ ہم حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ ممکن ہے آپ حج ادا کریں، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور آپ کا دل ایسا بدل جائے کہ اس کے بعد آپ نافرمانی کرنا ہی چھوڑ دیں اور ہر ایک لمحہ حج کی برکت سے اطاعت ہی میں گزار لیں، یہ بھی ممکن ہے۔
اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں تو کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، عمر کا کیا، آپ سوئے ہیں، صبح اٹھ پائیں گے نہیں اٹھ پائیں گے آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی ہم یہ ارادہ کریں کہ رب تعالیٰ توفیق دے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان سے کہا جاتا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمارے ماں باپ ابھی رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا ایک نوجوان بیٹا یہ چاہتا ہے کہ شریعت پر عمل کرے اور ماں باپ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اسے ابھارتے اور اکساتے، اور ماں باپ کی فرمانبرداری کے نام پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا شادی نہیں ہوئی، رشتے نہیں آئیں گے، یہ مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ ہوگا۔ آپ چاہے کتنے بھی ہینڈسم ہو اور اپنے آپ میں یہ تصور کر لیں کہ بغیر داڑھی کے اچھے رشتے آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ بہت سارے داڑھی کٹے نوجوان بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور کئی سال گزر جاتے ان کو رشتے نصیب نہیں ہوتے۔ رشتے ملنا ہے تو یقیناً ملیں گے، آپ کی نیتیں خیر اور اچھی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے خود بھی شریعت پر عمل کرے، اور جب موقع رہے تو اپنی اولاد کو بھی برابر عمل کی دعوت دے اور اس کا ساتھ دیتا رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حج کا معاملہ جب آتا تو کہتے ہیں کہ ابھی تو بچیاں بڑی ہونے والی ہیں، بچیاں بڑی ہوں گی، شادی کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ آپ اگر اتنے پیسوں کے مالک ہیں، صاحب استطاعت شمار کیے جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حج کے لیے جائیں۔ یقیناً جس رب تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائی، وہی انشاءاللہ عز و جل تمام تر آپ کے معاملات کو بھی پورا فرمائے گا۔ آپ کو رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہیلے بہانے عام طور سے معاشرے میں بنائے جاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے، فلاں ذمہ داری ہے، یہ ادا کر لیں گے، یہ ادا کر لیں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ آپ کو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس وقت تک زندہ رہیں کہ نہ رہیں معلوم نہیں۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ پر حج فرض ہے، تو آپ اول فرصت میں حج کا ارادہ کریں اور حج کی ادائیگی کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل حج کی برکات سے آگے کے جتنے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں آسان ہی آسان بنا دے گا۔ اور حج کی فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، اور حج کا طریقہ وغیرہ بھی یقیناً جو حج کو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھی طریقے سے سیکھ کر جائیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا حج کو جانے کے سلسلے میں شاپنگ کے لیے بڑا اچھا وقت نکالتے ہیں، دعوتیں بہت اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں، ہر ایک رشتہ دار کے پاس جاتے دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حج کا طریقہ کیا ہے اور حج ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کن وجہوں سے جو ہے ہم پر دم لازم آ جائے گا، کون کون سے گناہ کرنے کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کے خلاف عمل ہو جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، کیا کیا جرم ہوگا، یہ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور کئی ایک وہ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، جا کے واپس چلے آتے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح طور پر ان کا حج بھی ادا نہیں ہوتا۔ ایک ہے ظاہری اعتبار سے حج کا ادا کرنا، اور یہ تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حج فرض ہو گیا، حج کے بارے میں آپ علم حاصل کریں کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے ارکان کیسے ادا کرنا ہے، کس موقع پر عرفہ میں پہنچنا ہے، مزدلفہ کا میدان میں کس طریقے سے رکنا ہے، کیا کیا طریقہ ہوتا ہے، کب کنکریاں مارنا ہے، کتنے کنکریاں مارنا ہے، کن کن دن میں مارنا ہے، یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک حاجی کے لیے واجب اور فرض ہوتا ہے۔ بغیر علم حاصل کیے چلے گئے اور غلط عمل کر دیے تو ظاہر سی بات ہے ظاہری اعتبار سے ہی ہم نے حج صحیح طور پر ادا نہ کیا تو یہ تو حج ادا ہی نہ ہوا۔ اور ظاہری اعتبار سے جب ہم سیکھ لیں تو ہمیں چاہیے کہ باطنی کیفیت جو ایک صحیح طور پر مومن بندے کی ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو پورے طور پر دلی اعتبار سے خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ خانہ کعبہ کو جیسے ہی دیکھے اس کا دل تڑپ اٹھے،
خوف سے لرز اٹھے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گھبرائے اور اس بات کا اظہار کرے کہ ہم گناہگار ہیں، اے رب تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو ایک باطنی خشوع و خضوع کی جو کیفیت ہے، یہ ظاہری معاملہ جب ادا کر لیں تو یہ چیز بھی آپ کے اندر آنا چاہیے۔ اور یہ کب آ سکتی ہے؟ جب آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں، اخلاص و الہیت کا درس حاصل کریں، رب تعالیٰ کی رضا مقصود رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیز بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور ہم اور آپ حج ادا کرتے ہیں، اور حج ہے کیا؟ جب حج کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو سبحان اللہ، ہم اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہے وہ عقائد بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اہل سنت و جماعت ہے اور ہمارا عقیدہ حق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرکات ہوتے ہیں اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا احترام کرنا، اس کے ذریعے سے دل کی پرہیزگاری اور تقویٰ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے اور گمراہ اور بددین ہیں، اور تبرکات نبی کے سلسلے میں، تبرکات صحابہ و اہل بیت کے سلسلے میں، اور تبرکات اولیاء کے سلسلے میں، مزارات اولیاء کے سلسلے میں جو توہینیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تم جو حج کو جاتے ہو، وہاں پر جو اعمال بجا لاتے ہو، ان میں سے اکثر اعمال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا، اور رہتی دنیا تک ہر ایک معتمر عمرہ کرنے والے کے لیے اور حاجی کے لیے لازم کر دیا کہ تم جب بھی یہاں پر عمرہ اور حج کے لیے آؤ تو میرے محبوب بندوں کی جو ادا ہے اسے تمہیں اپنانا۔ بولیے سبحان اللہ۔ آئیے چلے ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ کے بارے میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہ آیات بینات، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کھلی ہوئی روشن نشانیاں۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ آگے فرمایا گیا مقام ابراہیم، کہ یہیں پر جو ہے مقام ابراہیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو آئیے خانہ کعبہ کے بارے میں جانیں کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور آدم علیہ السلام یہ ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے، پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں پر آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور یہ عمارت باقی رہی کب تک؟ طوفان نوح کے آنے تک۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ اسی میں چلی گئی، وہاں پر کچھ نشان باقی رہ گیا، اور یہاں تک کہ پھر ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آپ کو بھی وہ علامت اور نشانی بتائی گئی، اور آپ نے وہاں پر خانہ کعبہ کو پھر تعمیر فرمایا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو مقام ابراہیم یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد میں ایک دو نہیں بہت سارے انبیاء اکرام تشریف لائے، اور آپ ہی کے صاحبزادے اور جو خود بھی رسول ہیں اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے شہزادے رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم شان ہے خانہ کعبہ کی کہ ایک جلیل القدر اولو العزم رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے آپ کے صاحبزادے وہ بھی نبی اور رسول ہیں اسماعیل علیہ السلام، آپ دونوں مل کر اس کو خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں۔
انداز کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اپنے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار میں لگاتے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، دیوار جب بلند ہو جاتی تو ایک پتھر پر آپ کھڑے ہو جاتے، اور جب کھڑے ہوتے تو آپ کے جو قدم اقدس ہے، قدم مبارک ہے، جہاں پر آپ اپنے دونوں قدم کو رکھتے تو وہ قدم مبارک آپ کے قدم کو چومنے لگتے اور وہ ایسے نرم ہو جاتے کہ ان پر آپ کے قدم مبارک کے نشان پڑ جاتے۔ اور اس پتھر کی عظمت اور شان کا معاملہ یہ ہے کہ دیوار جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی کہ آپ اینٹ لیتے تو وہ پتھر بھی جو ہے جب آپ اونچائی پر رکھنا چاہتے تو وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ مکمل تعمیر کر دیا جاتا، اور پھر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان نقش ہو جاتے ہیں، اور وہی قدم مبارک کے جو نشان ہیں اتنے ہزار سال گزر چکے، اس کے باوجود آج بھی محفوظ ہیں۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ کھلی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک نبی کے قدم مبارک جس پتھر پر لگ گئے اور اس پہ آپ کے قدم مبارک کے نشان ثابت ہو گئے، چھپ گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا۔ تھا تو ایک عام سا پتھر، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے سے اسے نسبت ہو گئی تو اسے مقام ابراہیم کہہ دیا گیا۔ قرآن عظیم میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر اس کا ذکر آیا، اور ایک مقام پر تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ۔ سبحان اللہ! کیا ہے؟ آج بھی خانہ کعبہ کے قریب میں مقام ابراہیم ہے، اور جب کوئی طواف مکمل کر لیتا ہے تو طواف کرنے کے بعد واجب الطواف 2 رکعت جو ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے سیدھ میں کھڑے ہو کر کرنے ہیں۔ تو اب دیکھیں، جس نبی اور رسول سے قدم مبارک سے جن کو نسبت ہو گئی، پتھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام والا ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کا ذکر فرمایا اور اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پتھر تو عام کا پتھر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے سے اسے نسبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی عطا فرما دی، اور ہمیں اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا، اور تعظیم بھی اتنی کہ اس پتھر کے سامنے ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ تو اب اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ کیا یہ بدعت ہوگا؟ ہرگز شرک اور بدعت نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہوگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں یقیناً جو عمرہ کرتے ہیں انہیں دوڑنا ہے، اور حج جو کرتے ہیں انہیں بھی جو ہے دوڑنا ہوتا ہے۔ یہ صفا اور مروہ ہے کیا؟ تو قرآن عظیم میں ذکر آیا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیوں نشانی بن گئی اور کیوں عبادت کا حصہ بن گیا؟ اور یہ ایسا حصہ بنا کہ بغیر اس کے کسی کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آخر یہ کس کی ادا ہے اور کس اعتبار سے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک بزرگی کی عمر میں ایک لاڈلا سا شہزادہ بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے طور پر، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی ایک مرتبہ رب تعالیٰ کی جانب سے آزمائے گئے، جس کا ذکر قرآن عظیم میں آیا ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ آپ ہر ایک آزمائش میں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب رہے۔ تو ایک آزمائش یہ بھی ہوئی کہ جو بڑی عمر کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد آپ کو شہزادہ بیٹا ملا جو آپ کا نور نظر اور لخت جگر ہے، تو حکم یہ ہوا کہ بعد یہ غیر ذی زرع میں ایسی جگہ پر جہاں پر پتے نہ ہو، شجر اور درخت نہ ہو، اور بالکل جو ہے بنجر زمین جیسا علاقہ ہو، اس جگہ پر لے جا کر اپنے بیٹے کو چھوڑ دینا۔
جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، اس کے بارے میں یہی ذکر آیا کہ اس وقت نہ وہاں پر پانی تھا، نہ درخت تھے، نہ ہی میوے تھے، نہ کچھ تھے۔ تو ایسی جگہ پر رب تعالیٰ کے حکم سے آپ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، لے جا کر وہاں پر چھوڑ دی، اور جب چھوڑے تو چند کھجوریں عطا کر دی اور ایک مشت پانی بھی عطا فرما دیا۔ کرنے کے بعد وہ واپس چلنے لگے، لوٹنے لگے۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی وفا شیار بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک رسول کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، اور آپ جب جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو آپ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہم دونوں کو ایسے ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیوں؟ تو آپ خاموش رہتے، چلتے رہتے۔ پھر آپ پوچھتی ہیں دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ پھر آپ یہ کہتی کہ آپ ہمیں یہ بتا کر ضرور جائیے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ توجہ سے سنیے، بہت بڑا پیغام ہم کو عطا کیا جانے والا ہے کہ آپ یہی پوچھتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یقیناً میرا رب تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی ماں ہے دیکھیں۔ یقیناً آپ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہیں، وفا شیار خاتون ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والی ہیں۔ جیسے ہی رب تعالیٰ کا حکم ہے یہ سنتی ہیں، آپ صبر اور استقامت کا اظہار فرماتی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے۔ چند دن میں یہ کھجوریں اور پانی ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے شہزادے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہیں، چونکہ آپ کے اپنے سینے سے دودھ بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا، تو آپ یہ پسند کرتی کہ بیٹے کی پیاس کو بجھایا جائے۔ تو دور دور تک پرندہ ہی نظر نہیں آتا، پرندہ اس جگہ پر نظر آتا ہے جہاں پانی ہو، جہاں کچھ کھانے کا انتظام ہو۔ تو آپ اسی امید کے ساتھ یعنی دیکھتی ہیں کہ آپ تڑپ رہے ہیں اور پانی کی پیاس میں اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، تو آپ اپنے لختے جگر کو دیکھتی ہیں۔ دیکھنے کے بعد سامنے پہاڑی نظر آتی، اس پہاڑی پر جانے کا ارادہ کرتی اس غرض سے تاکہ وہاں پر چڑھ کر میں دیکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ نظر آئے جاتے آتے تو اس کے ذریعے سے میں پانی یا کچھ کھانے کا انتظام کروں۔ اسی ارادے سے آپ جاتی ہیں، آپ صفا پر جاتی، کچھ بھی نظر نہ آتا، پھر اترتی ہیں، بیٹے کے پاس آتی، پھر دیکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد مروہ پر جاتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کھانے کے معاملے کو ختم کرنے کے ارادے سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاتی ہیں، اور جب 7 چکر ہو جاتے پھر جب بیٹے کے پاس آتی ہیں تو جو ننھے قدم سے اسماعیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو آپ جو ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، تو اسی جگہ پر جب آپ 7ویں چکر مکمل کرنے کے بعد آ کر دیکھتی کیا ہے کہ وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ سبحان اللہ، جسے ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ صفا اور مروہ یہ ہے کیا؟ یا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توڑ رہی تھی؟ بتائیے، اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کو بجھانے کے ارادے سے آپ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی ہیں، برگزیدہ بندی ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بیٹے کی محبت میں اس برگزیدہ بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس ادا کو ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ صفا اور مروہ، اور صفا اور مروہ ہے کیا؟ یقیناً یہ صفا اور مروہ تو ایک عام سی پہاڑیاں تھی، لیکن محبوب بندی کا یہاں پر دوڑنا رب تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور صفا اور مروہ کو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہو گئی، تو اس کا ذکر بھی قرآن عظیم میں آ گیا۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے بن گئے۔ کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی سن لیں کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
کوئی نبی نہیں ہے، چونکہ عورت نبی نہیں ہوتی ہے، مرد ہی انبیاء بنتے ہیں، تو یقیناً آپ ولیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہے، تو ایک ولیہ کی یعنی ادا اتنی رب تعالیٰ کو پسند آئی جو اپنے بیٹے کی محبت سے دوڑ رہی تھی کہ اسے بھی اپنی نشانی شمار فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک عمرہ کرنے والے کے لیے، حج ادا کرنے والے کے لیے اس کی اپنی عبادت کا حصہ اسے بنا دیا گیا۔ اور پھر شاعر اللہ کے بارے میں ایک مقام پر یہ فرمایا گیا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ بے شک شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم کرنا کیا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، اس سے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں، کنکر مارتے ہیں شیطان کو، یہ کس کی ادا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ طواف کے ابتدائی 4 چکروں میں اکڑ کر چلا جاتا ہے، تو یہ کس کی ادا ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ اور یقیناً حجر اسود کو چوما جاتا ہے، تو یہ بھی کس کی ادا ہے؟ یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اس طریقے سے حج اور عمرے کے کئی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، جسے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً جو تبرکات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے جنہیں نسبت ہو گئی وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرنا یہ شرک اور بدعت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، ابتدائی 10 دن ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی ایک مسلمان کیوں کرتا ہے اور اس کا راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے بیان کریں گے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں بھی، آنے والے جمعہ میں بھی مسائل قربانی کیا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، کن پر یہ واجب ہے، تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔